کہا جاتا ہے کہ وقت کی دھند کے پار ایک ایسی وادی تھی جہاں رات کبھی مکمل اندھیری نہیں ہوتی تھی۔ نیلے اور سنہرے رنگ کی روشنی ہر وقت فضا میں تیرتی رہتی، جیسے کسی پوشیدہ طاقت نے اس جگہ کو اپنے حصار میں لے رکھا ہو۔ اسی وادی کے عین درمیان ایک شاندار مگر خاموش محل تھا، جہاں 5 شہزادیاں رہتی تھیں، خوبصورت، نازک اور بظاہر خوش نصیب، مگر اپنی قسمت سے بالکل بے خبر۔ ان شہزادیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے حسن میں جادو ہے، مگر سچ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں چھپی طاقت ان کے حسن سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ ایک شہزادی زخموں پر ہاتھ رکھتی تو درد ختم ہو جاتا تھا، دوسری کی آنکھوں میں مستقبل کی جھلک دکھائی دیتی، تیسری ہوا اور درختوں سے باتیں کر سکتی تھی، چوتھی جھوٹ کو سچ سے الگ پہچان لیتی، اور 5ویں شہزادی وہ سب سے خاموش تھی، مگر وہ وقت کے بدلتے قدموں کی آہٹ سن سکتی تھی۔ محل کے سائے میں جنگل کے کنارے ایک بوسیدہ سی جھونپڑی تھی، وہاں رہتی تھی ایک بوڑھی جادوگرنی۔ اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی جھریوں میں صدیوں کی کہانیاں دفن تھیں، اور اس کی لاٹھی میں ایسی طاقت قید تھی جسے دیکھ کر مضبوط دل بھی کانپ اٹھتا تھا۔ لوگ اسے منحوس کہتے تھے، مگر حقیقت میں وہ اس وادی کی آخری محافظ تھی۔ ایک رات جب آسمان پر خون رنگ چاند نمودار ہوا، زمین کانپ اٹھی، پرندے خاموش ہو گئے، درخت ساکت ہو گئے، اور وادی میں ایک انجانی سرد ہوا پھیل گئی۔ بوڑھی جادوگرنی جان گئی کہ وہی پرانا سایہ واپس آ گیا ہے، وہ آسیب جو صدیوں پہلے قید کیا گیا تھا، اور جس کی بھوک صرف ایک ہی چیز سے مٹ سکتی تھی، وہ تھی شہزادیوں کی طاقت۔ اسی رات محل کے دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ شہزادیاں خوف زدہ ہو کر اکٹھی ہوئیں تو بوڑھی جادوگرنی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آواز کمزور مگر بہت گہری تھی۔ وہ بولی، آزمائش شروع ہو چکی ہے، اگر تم میں سے ایک بھی ڈر گئی تو یہ وادی راکھ بن جائے گی۔ ہر شہزادی کو ایک ایک آزمائش سے گزرنا پڑا، کسی نے اپنی طاقت بچانے کے لیے قربانی دی، کسی نے اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کیا، کسی نے سچ بول کر اپنی جان خطرے میں ڈالی، اور کسی نے محبت کو طاقت پر ترجیح دی۔ مگر اصل امتحان تب آیا جب انہیں معلوم ہوا کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ان میں سے کسی ایک کو اپنی طاقت ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہوگی۔ خاموش رہنے والی 5ویں شہزادی آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں لرزش نہ تھی۔ اگر میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو وادی کو بچ جانا چاہیے۔ جب اس نے اپنی طاقت قربان کی تو آسمان گرجا، سرخ چاند ٹوٹ کر بکھر گیا، اور وہ آسیب چیخ مار کر اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو وادی میں پھر سے روشنی پھیل گئی، شہزادیاں زندہ تھیں، مگر بوڑھی جادوگرنی غائب تھی۔ اس کی لاٹھی زمین پر پڑی تھی، جس پر لکھا تھا، اصل جادو قربانی میں ہوتا ہے، طاقت میں نہیں۔ اس دن کے بعد وہ 5 صرف شہزادیاں نہیں رہیں، بلکہ کہانیوں میں زندہ رہنے والی علامتیں بن گئیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس وادی میں سچی نیت سے جائے
تو ایک بوڑھی عورت کی سرگوشی سنائی دیتی ہے جو خبردار کرتی ہے کہ ہر خوبصورت چیز محافظ نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اندھیرا ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتا، بعض اوقات وہ خاموشی سے ہماری طاقت، ہمارے حوصلے اور ہمارے فیصلوں کو آزمانے آتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں تو سب کچھ بکھر جاتا ہے، مگر اتحاد اور سچائی اندھیرے کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک کہانی بن جاتا ہے۔